اور آپ کا مرتبہ اللہ اکبر جل شانہ، مرتبہ آپ کا اتنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مرید نے آ کے عرض کی، حضور میں کوہ لبنان پہ جا کر قطب عالم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں؟ آپ نے فرمایا جاؤ، میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تم لبنان چلے جاؤ۔ کہاں تھے؟ خرقان میں۔ کہاں جانا ہے؟ لبنان میں۔ تو لبنان میں جا کے میں قطب عالم کی زیارت کروں؟ فرمایا کہ جاؤ۔ یہ بیچارہ کتنا سفر کیا ہوگا اس نے، خرقان سے ایران سے لبنان پہنچا۔ لبنان جب اس جگہ پہ پہنچا، وہ پہاڑی تھی، وہاں دیکھا کہ سب بسب لوگ بیٹھے، آگے جنازہ ہے اور انتظار کر رہے ہیں۔ کہا جنازہ ہے تو پڑھاؤ۔ کہا نہیں، قطب عالم تشریف لائیں گے، ہر 5 نمازوں میں وہ آتے ہیں روزانہ، امامت وہی کرواتے ہیں، تو جنازہ بھی وہی پڑھائیں گے۔ انتظار ہو، یہ ظہر کا وقت ہے، امام آئے، امام جب آئے پہلے نماز پڑھائی، پھر جنازہ آگے لایا گیا، جنازہ پڑھایا، اور جب وہ مڑ کے جانے لگے تو یہ مرید دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایک دم سے غش کھا کے گر گیا۔ جب ہوش آیا تو عصر کا وقت بالکل قریب تھا، عصر کا وقت قریب تھا، پھر اسی طرح صف لگی، یہ اگلی صف میں قریب بیٹھ گیا۔ جو ہی پھر وہ امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہوئے، نماز پڑھا کے جانے لگے تو دامن پکڑ کے رو پڑا، حضور میں شرمندہ، میں نہ تھی، مجھے کیا معلوم کہ قطب عالم میرا پیر ہی ہے، میں اپنے پیر کو چھوڑ کر میں دوسری جگہ پہ چلا گیا۔ آپ نے خاموشی سے کہا چپ کر جاؤ، میرے دامن کو پکڑو اور واپس چلتے ہیں۔ طے زمانی ایک دم سے خرقان پہنچے اور فرمانے لگے سنو، جب تک میں زندہ ہوں تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ یہ قطب عالم ہوتا کیا ہے؟ اب یہ اصطلاح ایک آ گئی، ایک نام آ گیا، تو بڑی تیزی کے ساتھ جلدی سے بتاتا جاؤں آپ کو۔ میں نے ابن عساکر میں پڑھا کہ 300 اولیاء، 30 ابدال، 7 اوتاد، 5 اقطاب اور 1 قطب عالم۔ پھر سن لیجیے، 300 اولیاء پوری دنیا میں، 300 اولیاء، 30 ابدال، 7 اوتاد، 5 اقطاب اور 1 قطب عالم۔ تو قطب عالم یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے کسی ملک کا وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے، یعنی جو سب سے بڑا جس ملک میں ہے، تو وہ قطب عالم ہوتا ہے۔ اور قطب عالم کے لیے طے زمانی کوئی چیز نہیں ہے، یہ مسافت، یہ سفر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ چشم زدن کے اندر پوری دنیا کا سفر کر سکتا ہے قطب عالم۔ اب آپ نے دیکھا کہ 5 نمازیں یہ وہاں جا کے پڑھاتے ہیں لبنان میں، اور قطب عالم، اللہ اکبر۔ اور یہ بچپن میں بھی ایسا ہوتا تھا ان کے لیے، کبھی کبھی خرقان سے 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتے تھے، بس چشم زدن میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا۔ اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ یہ نقشبندیوں اور مجددیوں کے امام ہیں، پیشوا ہیں صاحب، تو یہ سماج و قوالی ہے نا، نقشبندیوں میں نہیں ہوتی ہے، قادریوں میں بھی نہیں ہوتی، یہ چشتیوں میں زیادہ تر ہوتی ہے۔ ایک سلسلہ ہے تبلیغ کا، جیسا بھی اندازہ ہوگا۔ یہ سماج جو ہے ایک متنازع مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سماع کے ذریعے نہیں، تم قرآن کے ذریعے سے خدا کے تک پہنچو۔ تو قرآن پڑھنے کو بڑا ترجیح دیتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھو، اور فرمایا کرتے تھے کہ سماع اس کے لیے جائز ہے، قوالی اس کے لیے جائز ہے کہ جو عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر شے کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہو۔ سن لیجئے، یہ آج کی قوالی تو اس پائے میں پہنچتی ہی نہیں ہے۔ تو میں اس کی تشریح یوں کرتا ہوں کہ سماع مخصوص ارشادات، مخصوص آلات، مخصوص لمحات، مخصوص حضرات میں ہوتا ہے، بس۔ یہ تو قوالی آج کی جو ہے یہ تو فراڈ ہے، گانا ہے سراسر۔ وہ جو قوالی کیا بھی کرتے تھے نا، جو سماج جن اولیاء کرام کے سماع ہوتا تھا، ذرا پلیز اسے پڑھ لیجئے وہ کیا ہوتا تھا۔ وہ لوگ خود باوضو ہوتے تھے، شرع کے پابند ہوتے تھے، محفل میں کسی بچے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور سننے والے بھی باشرہ ہوتے تھے، اور کلام بھی مخصوص ہوتا تھا۔ یہ کلام نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ زیادہ تر ترجیح جو ہے وہ اسی کو دیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور بات جو اولیاء کرام میں دیکھتا ہوں، وہ یہ دیکھتا ہوں کہ میرا یہ یقین ہے کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ اتنا ہی اس کے بندوں کی خدمت بھی کرے گا، اس کے لیے آسانی کرے گا۔ تو میں اسٹڈی کرتے ہوئے خدمت خلق دیکھتا ہوں کہ اس ولی کامل کے اندر یہ چیز، یہ صفت ہے۔ کیوں ہمیں آج کے دور میں یہ چاہیے